الكريم وسلطانه القديم من الشیطان الرجیم ہمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام کی آیت 35 تک ہم نے کل چھوڑا تھا، یاد ہے سب کو؟ آیت نمبر 38 میں سورہ الانعام 38 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ویسے سورہ الانعام میں زیادہ توحید ہی ہے، بہت زیادہ توحید اس کے اندر ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ یہ مکی صورت ہے۔ المائدہ، آل عمران، البقرہ، یہ سب کون سی صورت تھی؟ النساء، یہ مدنی صورتیں تھیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور مکہ میں سب سے زیادہ توحید اور ایسے ہی توحید کی صفات اللہ کی، یہی سب ذکر ہوئی۔ آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور ہوا میں اڑنے والا پرندوں کا والا کوئی بھی پرندہ، پروں والا کوئی بھی پرندہ، اس کو دیکھ کر تم اچھی طرح سے غور کر لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی ایک قسم کی جماعت ہیں۔ میں نے کسی ایک پرندے کو ایک نہیں پیدا کیا، سب چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ان کی اقسام اور مختلف ان کے جو ہے قبیلے اور جماعتیں بنا دی۔ ان سب کو غور کر کے دیکھ لو، ہم نے ان کی تقریر کے اندر لکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کوئی جانور ایسا نہیں جس کے رزق میں، جس کے ٹھکانے میں، جس کی جگہ میں، جس کی نسل میں ہم نے کوئی کمی رہنی دی ہو۔ پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، یہ سب صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ سب اللہ ہی سے اپنا رزق پاتے ہیں، اور اسی کی طرح قیامت کے دن یہ سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تمام جانور، پرند چرند، وحشی جانور، جنگلی جانور یا پالتو جانور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایک جانور جس نے زیادتی کی ہوگی دوسرے پر، ان کو اسی وقت سب کے سامنے بلا کر جس نے زیادتی کی ہوگی اسے بدلہ دلوا کر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ قرآن کی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب یہ منظر دیکھے گا تو کافر اتنا روئے گا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ کافر اس دن کہے گا کاش میں بھی آج مٹی ہو جاتا، میرا بھی حساب ایسے ہوتا اور میں بھی مٹا دیا جاتا، میرے لیے کوئی دوسرا گھر نہ ہوتا۔ اس دن کافر یہ کہے گا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اللہ ہی جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم عطا کرتا ہے۔ اس کائنات میں درستگی، ہدایت اور سیدھا طریقہ اور ایک درست چیز کا پتہ چل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ سب جی رہے ہیں، سب جیئیں گے، جتنی سانسیں رب نے لکھی ہیں وہ پوری کر کے ہی یہاں سے جائیں گے۔ اس کائنات کی فائدے والی اور بہت فائدے والی جو چیز ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ کے درست راستے اور طریقے کی خبر ہو جانا۔ ہم نے بہت پا لیا، ہمیں بہت رزق مل گیا، کوئی اس کا ہمیں فائدہ نہیں اپنی زندگی میں آنے والی میں، اس سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، ہماری قبر کی کوئی روشنی نہیں بننے والی۔ ہمیں اس کائنات کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ جو خیر، جو مصیبت، جو خوشی، جو غم جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، ان سب کے اندر سے اللہ کی رائے، حکمت اور اس کے فیصلے کو سمجھ جانا، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ اس کو ہماری نسلوں کے مقدر میں کر دے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کہتے ہیں نبی تجھ سے پہلے بھی ہم نے بہت سی امتیں بھیجی، ان کو ہم نے پکڑ لیا سختی کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، ان کو آزمائش میں ڈالا۔ ہم نے ان کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کی ناپسند کے جتنے لوگ ہیں دنیا میں، ان میں سے سب سے زیادہ ناپسند اللہ کو وہ شخص ہے جو غریب ہے اور متکبر ہے۔ غریب ہے اور متکبر ہے۔ اللہ کو تو بادشاہ بھی تکبر کرنے والا نہیں پسند، لیکن قابل نفرت، زیادہ ناپسند غریب اور تکبر کرنے والا۔
غریب تکبر کیسے کرتا ہے؟ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیں. غریب تکبر یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اب یہ جس کے پاس کوئی چیز ہے وہ مجھے نہیں بلاتا، وہ آگے بڑھ کے سلام نہیں لیتا، وہ اگر مجھے اہمیت نہیں دیتا، تو وہ اپنے دل میں سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس میں مجھے اس لیے نہیں کچھ سمجھا کہ میرے پاس نہیں ہے دولت. وہ کہتا ہے جا تم کیا ہو، میں تم سے بھی اور 2 قدم آگے بڑھ کے بیٹھتا ہوں. وہ اپنے من میں سوچ کے ہی اور بڑا بن جاتا ہے. وہ آپ میں اسے ہو سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہے، اللہ نے کوئی ایبیلٹی کوئی کوالٹی دی ہوئی ہے، وہ اپنی مجبوری سے تم سے سلام نہیں لیا، اسے کوئی مصروفیت سے تم سے پہل نہیں کی، لیکن جو تمہاری سوچ نے اپنے آپ کو تکبر میں ڈالا اور کہا کہ اب تم کون ہوتے ہو. بے شک کوئی کسی کو کھانے کو نہیں دیتا، بے شک کوئی کسی کے کام نہیں آتا، مگر یہ جو معاملات ہیں نا اس میں سب برابر ہے کہ آپ کا اچھا ملنا، بولنا، سلام میں پہل کرنا، عزت دینا. سب سے مشکل کام انسانوں کو عزت دینا ہے. سلام میں پہل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ دوسرے کو عزت دیتے ہیں. جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں اور وہ حدیث بھول جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جھکنے سے، پہل کرنے سے کسی کی شان میں کمی آ جائے تو وہ مجھ محمد سے آ کے قیامت کے دن اپنی شان لے لے. اب یہ جو غریب متکبر ہے یہ اپنے من میں خود ہی سوچ بیٹھا ہے اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں. اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہوں، مصیبتوں میں ڈالتا ہوں تاکہ تم عاجز ہو جاؤ، ہمبل ہو جاؤ، جھک جاؤ، اور تم اور اکڑ جاتے ہو. ایسی اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، اللہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہ ہوا، میری آزمائش میری مصیبت تم پر آئی، تم عاجز کیوں نہ ہوئے، کیوں تمہارے دل اور سخت ہو گئے؟ کیونکہ تمہارے لیے شیطان نے تمہارے عمل کو خوبصورت بنا دیا. ہر بندہ جو اپنے دل میں سوچ لیتا ہے اس کو درست کیوں سمجھتا ہے؟ آج اسی غلط فہمی کا ازالہ نہ کر لیں. جو اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے نا وہ اس کو پکا گرا باندھ لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہی درست ہے. وہ دوسرے کی بات سن کے سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. وہ کہتا ہے نہیں میں نے خود دیکھا ہے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے. یہ جو ہماری اپنی رائے کو اہمیت دینا ہے یہ زندگی کی بہت بڑی ناکامی ہے. اللہ جانتا ہے ہماری عاجزی کا ایک پہلو یہ بھی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے کہ دوسرے کی بات درست نہیں ہے، آپ کی بات درست ہی ہے. فار ایگزامپل تو بھی حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بندہ سچا ہونے کے باوجود لڑائی چھوڑ دے، سچا ہونے کے باوجود وہ جنت کی ٹاپ پہ، میں اس کو محل کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کے وسط میں، لفظ آتا ہے وسط میں، سینٹر میں، جو دنیا دیکھے گی. اور اگر وہ جھوٹا ہے اور جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، جھوٹا ہو کے جھگڑا چھوڑتا ہے تو جنت کے کونے میں گھر ملے گا. پھر بھی اب اس وقت بات جھوٹے سچے ہونے کا تو اس وقت ذکر نہیں، ذکر کس چیز کا ہے؟ جھگڑا چھوڑنے کا. کیونکہ اس سے یہاں دل پہ ضرب آتی ہے، یقین کریں آتی ہے. جھوٹ ہے کہ کوئی کہے کہ میرا دل کوئی ایسا ہی بنا ہوا ہے کہ اس پہ ضرب آتی ہے، لیکن وہ ضربیں لگانی ہے. کل کو فرشتے نہ لگائیں، وہ ضربیں وہ مارے، فرشتوں کی جو گرز ہے نا اس کی نہ پڑے، اپنے ہاتھوں کی ماریں. اپنے اللہ کے اور اپنے رسول کی شان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے، اس کے ماتحت رہنے کے لیے. آسانی سے تو کوئی بھی قبول نہیں کرتا. چھوٹا بچہ اس سے پوچھ کے دیکھے ماں کی بات کیسے مانتا ہے. بچے اپنے ماں کی فرما برداری خوشی سے کوئی نہیں کرتے، مجبوری سے کرتے ہیں. قبول تو اتنا بچہ نہیں کر رہا. میں اور آپ جیتے جاگتے اپنے درست فیصلوں کو اپنے سامنے بالمقابل کے غلط فیصلوں کے آگے کیسے جھکا دیں؟ لیکن اس لیے جھکا دیں، اللہ کہتے ہیں کہ لعلہم یتضرعون، اللہ کو یہ مقصود ہے. اللہ کو بندہ ہمبل عاجز پسند ہے. اللہ کو بندہ ایسا پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. متکبر ہونا صرف اللہ کی صفت ہے.
اور اللہ کا یہ نام بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا، اب یہ ساری باتیں اللہ کی تعلیم، تلقین، انبیاء کے پیغام جب وہ بھول گئے، لوگوں کو اللہ نے پہنچائے، ہر ایک کو پہنچائے، جب انہوں نے بھلا دیا ما ذُكِّرُوا، جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب تک تو ہم یہی جانتے آئے تھے نا، اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا، سزائیں دی، آج یہ منظر پڑیں گے انعام میں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان کے باغوں میں، ان کے پھلوں میں، ان کے گھروں میں آبادی بڑھا دی، ان کو مال دے دیا، ان کو دنیا بڑھا دی۔ وہ اللہ کے کلام کو بھولے، اللہ کے پیغام کو بھولے، نصیحت کو بھولے، ہم نے ان پر آسمان کے دروازے کھول دیے، ان کو دنیا میں اتنا اضافہ کر دیا، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ سیر ہو گئے، خوش ہو گئے جو ہم نے ان کو دیا، اس میں ڈوب گئے۔ اب ڈوبنے کے بعد اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا، اور کیسا پکڑا؟ سزا نہیں دی، موت دے دی۔ کفر پر موت آ گئی، دنیا میں ڈوبے ڈوبے موت آ گئی، توبہ کا موقع نہ ملا۔ ہمارے اندر رمضان آ رہا ہے، خوب دعائیں کریں، اللہ ایک گھڑی کی خبر نہیں ہے، رمضان کی رحمت سے محروم، صرف رمضان نہ مانگیں، اللہ رمضان کی عنایتوں سے محروم نہ کرنا، اللہ رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی قبولیتوں سے، نوازشوں سے محروم نہ کرنا، اللہ لیلۃ القدر سے محروم نہ کرنا۔ رمضان صرف روزے رکھنے، بھوکے پیاسے رہنے کا، یا صرف یہ 30 دن گزارنے کا کامیابی کی سند نہیں ہے۔ اللہ اس کی جو کامیابیاں تو نے مومنوں کے لیے خزانوں میں چھپا رکھی ہیں نا، اللہ ان سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ یہ ان دنوں میں خوب دعائیں مانگیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرنا چاہتے، اسے توبہ کا موقع دے دیتے ہیں، اس کو نصیب کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان لوگوں کو اتنا دیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، آج یہ بات اچھے سے سن لیں، ان کی نسلوں میں خیر نہیں ہوتی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ، دابر کہتے ہیں جڑ کو، اللہ کہتے ہیں ان کی جڑ کاٹ دیتے ہیں، ان کے نسلوں میں، ان کی بچوں میں آگے خیر نہیں جاتی، ان کو اللہ کا علم اور عمل اور ایمان اور تقوی نصیب نہیں ہوتا، وگرنہ دنیا تو اللہ کھول دیتا ہے ان کے اوپر۔ جتنے لوگ سوال کرتے ہیں، عام سوال ہے، ہم جاتے ہیں UK جاتے ہیں، ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اتنے ترقی یافتہ ملک ہیں، اتنا ڈسپلن ہے، اتنے کمال ان کے نظام ہے، یہ سب کچھ تو انسان کے لیے وہاں اتنا سب بہترین ہے، پاکستان میں رولے ہیں، پاکستان میں مصیبت، آج ہم سب کے بچے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ روزی روٹی کے دھکے کھانے کے لیے جا رہے ہیں، وجہ ہی صرف یہ ہے جانے کی۔ اور جو ہمارے بچے وہاں جا رہے ہیں وہ وہاں سے متاثر کیوں ہو رہے ہیں؟ وہاں دنیا بڑی ترقی میں کامیاب ہے، سویلائزڈ ہے، ہر چیز مہذب وہاں ملتی ہے، اور پاکستان میں نہیں ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ میں تمہیں دنیا میں جنت بنا دوں گا؟ اگر ان کی دنیائیں جنت بنی ہوئی ہیں تو قرآن کی اس آیت کو سمجھ لیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ میری نافرمانی جب کرنے سے روکتے نہیں نا، میں دنیا ان پر اور کھول دیتا ہوں۔ سب سے خوش قسمت اس وقت دنیا میں کون ہے؟ جو روز اللہ سے مانگ مانگ کے، رو رو کے، اللہ سے جڑ جڑ کے زندگی گزارتے۔ یہ دنیا، یہ زندگی کے دن جو ہیں، یہ صرف اور صرف اس دنیا میں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو مانگے سے ملتا ہے، جو کامیابی بھی مانگتا ہے، سہولت بھی مانگتا ہے، رحمت بھی مانگتا ہے، جس کو مانگے سے ملتا ہے، جس کو بغیر مانگے مل رہا ہے، وہ میری اور آپ کی نظر میں اگر خوش قسمت ہے تو ہمارا عقیدہ غلط ہے، ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں ہوا۔ اللہ نے اگر یوں عطائیں دینی ہوتی تو اللہ کا کوئی نبی اس دنیا کی کسی دولت سے محروم نہ ہوتا۔ 1,24,099 انبیاء میں سے کتنے نبی بادشاہ گزرے ہیں؟ انگلیوں پہ گن لیں، کوئی 4 سے 5 ملیں گے۔ 1,24,099 میں سے کوئی 4 نبی بادشاہ ہوں گے۔ مجھے چاہیے تھا میں پہلے اس کو گن لیتی، لیکن مجھے خیال ابھی آیا۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا گیا، وہ کہانی یاد نہیں ہے یوسف کو بادشاہ بنانے سے پہلے کتنے رگڑے زندگی کے کھانے پڑے؟ یہ چند نبی ہیں، باقی سب نبی، اور نبیوں کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟
ان گنت انبیاء ایسے ہیں جو بھوک کی شدت اور تکلیف کے مارے کسی گلی کسی زمین پر اسی طرح اللہ کی تبلیغ کرتے کرتے گمنامی کی زندگی دنیا سے ختم کر کے چلے گئے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ یہ دنیا میں تم پر کھول دوں گا؟ جن پر یہ دنیا کھولی گئی ان کی بدنصیبی، اچھا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی جڑ کیوں کاٹ دی جاتی ہے، ان کی نسلوں میں خیر اور علم کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب دنیا وافر آتی ہے تو پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر اس دنیا کی چالیں اتنی ہیں، پھر اس دنیا کی مستیاں اتنی ہیں، وہ اس کو پورا کریں یا علم کو پورا کریں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو درمیانے درجے کے ہیں، جو اللہ سے مانگ کر لیتے ہیں اور علم کے سفر کرتے ہیں، جو اللہ سے مانگ کر لیتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں۔ کوئی ہم میں سے یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی نسل میں خیر ہی نہ جائے اور وہ دنیا کا بہترین ترقی یافتہ انسان بن جائے۔ ایسی کامیابیاں اللہ کسی کو نصیب نہ کرے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایک چیز کو دیکھ کر ہم میں سے کوئی جس کو اللہ نے دنیا دے رکھی ہے، اب کیا وہ اس چیز کو سوچنے لگ جائے کہ اب وہ تو ضائع ہو گیا؟ نہیں، اللہ نے بتایا تو ہے طریقہ۔ حضرت ذوالقرنین کیا تھے؟ وہ بھی تو اتنا ہی مال رکھتے تھے، کامیابی ان کو بھی ملی تھی، ہر چیز اللہ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دی۔ وہ کامیابی جو ان کو ملی تھی کس بنا پر ملی تھی؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، 2 بار آیت آتی ہے، انہوں نے ان اسباب کو بروئے کار لا کے اللہ کے دین کی، لوگوں کی بھلائی کی خدمت کی تھی۔ مال اللہ دیتا ہے لیکن اس کو خرچ کس جگہ پر کیا جائے دیکھنے کی یہ بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں ان کی جڑ کاٹ دیتا ہوں، اور جس کی نسل میں خیر نہیں نہ جاتی وہ بے نام و نشان رہتا ہے۔ بے نام و نشان بے اولاد نہیں رہتا، یاد رکھیں، بے اولاد بے نام و نشان نہیں رہتا۔ کوئی تنہا ہوتا ہے، تنہا، اللہ اس کو نامور کر دیتا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ اللہ بے نام و نشان، بڑی بڑی اولادوں والے بے نام و نشان رہتے ہیں جن کا نام علم کے ساتھ زندہ نہیں رہتا۔ لہٰذا اس بات پر خوشی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹے دے رکھے ہیں، خوشی صرف اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تیرے نام سے جڑ کر تو نے زندگی دی ہے، یہ خوشی منانے کا وقت ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اے نبی ان سے کہہ دو میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں اللہ کے خزانے نہیں بانٹتا، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، اور ان کو کہہ دو کہ میں تم سے نہیں کہتا انی ملک، میں کوئی فرشتہ ہوں، میں کوئی تمہارے لیے خیر سمیٹ سکتا ہوں۔ ان کو بتا دو کہ میں تو خود صرف اسی وحی کا پیروکار ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ فرماتے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اے نبی ان کو ڈراؤ، قرآن کی آیات کے ساتھ ڈراؤ، اور ڈراؤ ان لوگوں کو کہ وہ اپنے رب کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ کی ملاقات کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اس کے سامنے پیش ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ اے نبی کو بتا دو اس دن کوئی دوست من دونہ ولی ولا شفیع، کوئی دوست، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں صرف اور صرف سفارش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اللہ کے حکم ہی سے نصیب ہوگی۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اللہ کہتے ہیں نبی یہ جو غریب غربا صبح و شام اللہ کا نام لینے والے، اللہ کے نام کو بلند رکھنے والے تیرے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو کبھی خود سے دور نہ کرنا، ان کو دور نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تو نے ان کو دور کیا تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ اور ہمیشہ انبیاء کی قربت والے لوگ کون رہے؟ غربا ہی رہے۔ اور یہ بد نصیبی ہے امراء کی جو، اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کتنے سو سال پہلے غربا جنت میں جائیں گے۔ امراء کا حساب شروع نہیں ہوا، وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور حشر کے میدان میں، اور غربا کو سب سے پہلے لپیٹ کے اللہ، اور جنت کس کے لیے؟ ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت کن کے قریب کر دی جائے گی؟ کتنی پذیرائی غربا کی رب نے کر دی۔
جھوم جھوم کے خوشیاں منانی چاہیے. اللہ تو اتنا دیتا ہے، کھاتے ہیں سو جاتے ہیں، تیری رحمت ہے تو نے زندہ رکھا ہوا ہے، کیوں کوئی اپنی غربت پہ روئے. اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اصلفت الجنۃ للمتقین، جنت میں جانے کے لیے کوئی صراط سے بھی گزرنا پڑے گا. جنت کے جانے سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا. اور غرباء کے لیے جنت کیسی ہوگی؟ جھکا دی جائے گی. جہاں غرباء کھڑے ہوں گے جنت ان کے قریب کر دی جائے گی ان کے تقویٰ کی بنیاد پر، اور وہ جنت میں ایسے چھلانگے لگاتے ہوئے داخل کر دیے جائیں گے. یہ اللہ کا انعام ہے ان کے لیے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ نصیب فرما دے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو لوگوں کے لیے دنیا میں فتنہ اور آزمائش بنا دیا ہے. جو ہمارے ساتھ برا کرے وہ بھی اللہ کے حکم سے، جو ہمارا برا چاہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے لوگوں کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. جی یہ آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے. میں کتنے 100 کہہ رہی تھی نا، مجھے یاد نہیں فگر آ رہا تھا. ٹھیک ہے، آدھا دن 500 سال کا ہوگا. غرباء 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جس دن آئیں گے تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ، لیکن وہ فقراء ہیں، وہ غرباء ہیں، ان کے دامن میں کچھ نہیں ہے. وہ جب آئیں تمہارے پاس، اے نبی سلام علیکم، تم ان کو سلام میں پہل کیا کرو. کسی کو اس لیے بڑھ کے ملنا کہ یہ دین کے لیے بہت دوڑ لگانے والا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر دین کے لیے دوڑ لگانے والا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دین کے لیے اتنے جذبے رکھتے ہیں، اتنا ان کا دل اور ان کا بس نہیں چلتا وہ دین کے لیے کیا کریں. اللہ نے کہا ہے نبی، اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں نبی کو اونچی آواز سے مخاطب کرنا بھی منع ہے. نبی کا نام اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. آپ کے ادب اور احترام کا قرآن میں حکم ہے، لیکن صرف یہ غرباء ہیں جو دیندار ہیں. صرف غریب اور دیندار نہ ہو تو نہیں، دیندار غرباء. اللہ نے کہا نبی فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اے نبی جب تو ان سے ملے نا تو ان کو خود سلام کیا کر. اور ویسے بھی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دیندار ہو اور غرباء میں سے ہو تو دل اس کے لیے واقعی مائل ہوتا ہے، اور یہ دل اللہ ہی مائل کرتا ہے. فرمایا تم میں سے کوئی نادانی سے، جہالت سے ایسا غلط عمل نہ کر بیٹھے، اگر کر بیٹھے تو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے. اسی طرح آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر، روشن دلیل پر ہوں تو تم مجھے اس پر جھٹلاتے ہو. تو ان سے کہو کہ اگر تم سے یہ جلدی مانگتے ہیں عذاب کی تو عذاب کی جلدی نہ مانگیں. ان الحکم الا للہ، تمام حکم اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے اختیار میں بہت آسان ہے. اللہ جب چاہے یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق کو نازل بھی کرتا ہے اور وہ فیصلے بھی کرنے والا یکتا ہے. کبھی بھی اللہ سے جلدی فیصلے نہ مانگا کرو، اللہ بس برداشت نہیں ہوتا، اب اس کا فیصلہ کر دے. بچیاں کہتی ہیں زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کر دیں. بیٹیاں بھی کہتی ہیں، مائیں بھی کہتی ہیں، بیویاں بھی کہتی ہیں برداشت نہیں ہوتا، جلدی فیصلہ کر دیں. ایسا نہ کہا کریں، کہا کریں اللہ خیر کا فیصلہ کر، جب کر ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کر. رب سے جلدی نہ مانگا کریں، خیر مانگا کریں. ہمیں اس دنیا میں وہ دیر محسوس ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کے ہاں کسی بہتری کے لیے دیر کی جا رہی ہوتی ہے. اچھی امید پر دیر کو قبول کریں، دیر کو قبول کریں. اللہ بڑا رحیم ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ کا یہ عالم ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. ساری غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، سارے غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، وہی تالے کھولتا ہے. یہ جو ہمارے فیصلوں میں دیر ہوتی ہے نا، یہ دیر اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے
منضبط ہے، اللہ کے حکم سے جڑی ہوئی ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے فیصلے کرتا ہے اور وہ فیصلے کرنے پر قادر ہے، اور اس کے فیصلوں کو قبول کرنا اس کے غلاموں کا حق ہے، اس کے بندوں کا حق ہے کہ وہ اس کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کریں۔ اللہ خشکی اور دریا اور پانی اور خشکی، اللہ پتوں کے گرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وہ تو زمین کے نیچے اندھیروں میں بونے والے بیج کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی لوح محفوظ کی کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس اتنا علم ہے، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ تم سب کو رات کو جب تمہاری روحیں آسمان پر لے جاتا ہے تو اللہ کو یہ خبر ہوتی ہے کہ کون سی روح صبح جسم میں واپس جائے گی اور کون سی اس دنیا میں دوبارہ نہیں جائے گی، اللہ ہی کے پاس ٹھہر جائے گی۔ وہ تمہاری روحوں کا فیصلے کرتا ہے، تمہاری زندگیوں کے فیصلے کرتا ہے، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب تم اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ گے تب تمہیں وہ خبر دے گا کہ تم کیا کچھ عمل کر کے آئے۔ تو آج ہی اپنے جائزے لے لیں تاکہ اس دن کی خبر سے پہلے ہمیں اس زندگی میں بھی پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 68 میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی جب تو دیکھیں ان لوگوں کو کہ یہ بحثیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دین کا مذاق، دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کتنی مجلسیں آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لوگ داڑھی پر بات کر رہے ہوتے ہیں، بچیاں ہی مان نہیں ہوتی، ہاں کسی کے شلوار کے پانچے اٹھنے پر بات، کسی کی موڈ پر بات، کسی کے کپڑے پر بات، کسی کے مذاق اڑانے پر۔ اے نبی جب تو دیکھے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوں، پردے پر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، بڑا کوئی نمازی ہے اس کی نماز کو رول دیا جاتا ہے، اس کے قرآن پڑھنے کو رول دیا جاتا ہے، یہ باتیں کتنی عام ہیں۔ اے نبی جب تو دیکھے ایسے لوگوں کو تو وہاں سے فوراً اٹھ جا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اسی وقت ان سے منہ پھیر لے۔ تو اس کے بیچ میں بھی بیٹھا رہا اور خاموش بیٹھا رہا تو گنہگاروں میں لکھا جائے گا۔ شامل تو ہونا کجا رہ گیا کہ تو ان کے جیسا بن کے تو بھی باتیں کرنے لگ جائے، ایسا بھی نہیں کرنا اور ان کی باتوں کے بیچ میں خاموش بھی نہیں بیٹھنا، ورنہ انہی کا حصہ اللہ کے ہاں فرشتے لکھ کر لے کے جائیں گے کہ وہاں سبا بیٹھی تھی اور چپ تھی، خیر کی بات اس نے نہیں کی تھی، برائی کی بات سن رہی تھی، میرا نام درج ہوگا، وہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں تک کہ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ اب وہ رشتے دار ہیں، چھوڑنا بھی نہیں ہے، ان کے چائے پانی کا بھی انتظام کرنا ہے، گھر میں آئے بیٹھے ہیں، جب وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں تب آ جاؤ ان کے پاس۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ ہی دو، ان کو جو ہے لات مارو اور الگ ہو جاؤ، نہیں، ساتھ بھی رہنا ہے، اچھے طریقے سے بھی رہنا ہے، احساس بھی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے طریقے پر ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتا دیا، ان جیسے بن کر نہیں رہنا، بس ان کے ساتھ سلام دعا رکھنی ہے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اللہ کہتے ہیں جب تو اٹھ جائے گا نا اور تو ان سے دور رہے گا ایسی باتوں سے تو پھر تیرے اوپر ان کا حساب نہیں اور ان کے اوپر تیرا حساب نہیں ہے۔ اور فرمایا دل سے چھوڑ دو ان لوگوں کو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھو اور ان کے ساتھ تعلقات کو کم رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ صحبتوں کا اثر ہوتا ہے، صحبتوں کا اثر ہوتا ہے۔ آپ اس نے فرمایا تھا کہ جس وقت تم اچھی مجلس میں بیٹھو گے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے، اٹھے جاؤ گے، یا تو تم اس سے انسپائر ہو جاؤ گے، متاثر ہو جاؤ گے، تم اس سے خوشبو خرید ہی لو گے، تمہیں جب اتنی اچھی خوشبو بار بار آئے گی تمہارا خریدنے کو دل کرے گا، اگر نہیں خریدو گے تو دوستی میں جب اتنی دیر پاس بیٹھو گے وہ تمہیں تحفہ دے دے گا، وہ تحفہ بھی نہ دے گا، جب اٹھے جاؤ گے تو تمہارے پاس سے تو خوشبو آ ہی رہی ہوگی نا۔ اچھی مجلس میں بیٹھو، اچھی بات کان میں پڑے گی، یا تو وہ تمہیں اچھی طرح پڑھا دے گا، ہاں میری طرح لیچڑ ہوا تو پڑھا کے بھیجے گا، اور وہ یہ نہیں کہے گا بس سن کے چلے جاؤ، وہ کہے گا یاد کر کے جاؤ، اور اگر وہ نہیں بھی یاد کروائے گا جب سنو گے تو وہ دل میں کہیں نہ کہیں اثر کرے گی، تمہارے عمل میں جائے گی، اور کچھ نہیں تو کل کو سنی ہوئی اجر کا باعث تو بنے گی، یا علم آئے گا یا عمل آئے گا یا اس کی اچھی یاد، خیر، اور وہ اجر تو بنے گی نا، حالانکہ یہ آخری درجہ ہے۔
میں نے ہمیشہ اللہ سے اپنے سننے والوں کے لیے آخری درجہ کبھی نہیں مانگا. میں نے کہا اللہ صرف ثواب دے کے نہ ان کو بھیجنا، اللہ کی جوڑیوں میں ایمان اور عمل دے کے بھیجنا، ان کو یاد رکھنے والوں میں شامل کرنا. یہ تو صرف ایک درجہ چھوٹا سا ہے، ثواب تو بس یہ اتنے گھنٹے، اللہ 2 گھنٹے 10 گھنٹوں کی مشقت سے دیے جاتے ہیں. کوئی عورت اپنے گھر سے یہاں بیٹھ کے سن رہی ہے، وہ 2 گھنٹے 10 گھنٹوں کی مشقت کے بعد دیتی ہے. اللہ یہ 2 گھنٹے اگر لکھے گئے تو پھر صرف ثواب ملے گا نا. اللہ صرف ثواب نہیں چاہیے، کچھ بھی اللہ سے کم نہ مانگیں، بڑھ بڑھ کے مانگیں، بہترین مانگیں. اسی طرح کبھی اپنے لیے صرف اجر نہ مانگیں. اللہ درجات کی بلندی چاہیے، اللہ شان چاہیے، تیری وہ شان جو تو اپنی کریمی کی شان کے ساتھ دیتا ہے. یہ نہ ہو کہ مر مر کے یہاں پہنچے اور آئے اور گئے اور صرف 2 گھنٹے ثواب پایا اور اٹھ کے چلے گئے. اللہ علم اور عمل دینا، ایمان دینا اور درجات کی بلندی دینا اللہ سے تھوڑا نہیں چاہیے انشاءاللہ العزیز. اسی طرح برائی کی مثال دی، فرمایا بری صحبت میں بیٹھو گے تو جیسے بھٹی دھوئیں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، تم سمجھو کہ جیسے تم بھٹی دھونکنے والے کے پاس بیٹھے ہو. اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بھٹی دھونکنے والا، حدیث میں یہی لفظ آتے ہیں. بھٹی دھونکنے والے کے پاس بیٹھے ہو، یا کوئی چنگاری اڑے گی تمہارے کپڑے جلا دے گی. جب تم وہاں اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو کوئی چنگاری اڑ کے تمہارے کپڑے جلا دے گی، تم بڑے کپڑے بچا کے بیٹھے رہو گے، تب بھی اس کا دھواں تمہیں لگ جائے گا، کالک لگ جائے گی، تم اس سے بھی بچ جاؤ گے. اٹھ کے جاؤ گے دھوئیں کی بو آ رہی ہوگی. کچھ نہ کچھ بری مجلس سے تمہیں ملے گا اور اچھی مجلس سے بھی ملے گا. لہٰذا جب بھی صحبت اختیار کرو تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اسی سے انسان کی بھلائی اور فائدہ ہے. کوئی اے نبی کہہ دیجئے، آیت نمبر 71، اللہ کہتے ہیں نبی ان کو بتا دو، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار سمجھ کر پکارنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس لیے کسی کو پکارتے ہو کہ تمہیں یہ خیال ہے کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کوئی اس کائنات کی چیز اللہ کے علاوہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے سکتی اللہ کے حکم کے علاوہ. اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کہو، اے نبی ان سے کہو کہ کیا تم اس شخص کی طرح ہونا چاہتے ہو کالذی استحوته الشیاطین، جس کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو. شیطان کس کو چھو کے باولا کرتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کسی کو اسیب ہو گیا ہو اور اسے دورہ پڑا ہو، اس دورے میں اسے ہوش ہوتی ہے، وہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، کتنی نازیبا حرکتیں اس بندے کی جس کو شیطان کا اسیب ہو گیا ہو. اسیب میں جو الٹی سیدھی اور بری حرکتیں کرتا ہے نا، مشرک ایسے حرکتیں کرتا ہے، مشرک. اور پھر اس کا اگلا منظر کیا ہے؟ الا حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی. اللہ کہتے ہیں وہ ایسے حیران پھرتا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اسے سب بلا رہے ہیں درستگی کی طرف، وہ نہیں آتا کیونکہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی. اس کو شیطان نے، اس کو اسیب جو ہو گیا ہے، کوئی آپ کی گلی سے پاگل گزر رہا ہو، چلے اس کو اسیب نہ ہو، ویسے ہی مائنڈ ہو گیا ہو، آپ اس کو گھر میں لا کے سمجھانے بٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. جب اس کے بس کی نہیں رہی تو میں اور آپ اسے کیا سمجھا سکتے ہیں؟ کتنا بد نصیب ہے مشرک اس کائنات میں جو اللہ کا پلو، اللہ کا دامن چھوڑ دیتا ہے نا. اس کی یہ حالت ہے کہ جیسے اسے شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو. اب اسے پٹیاں پڑھائیں، اسے سمجھائیں، اس کے لیے کتنی محنتیں کر لیں، بیکار ہے. آپ 10 دن پاگل کو اپنے گھر رکھیں، روز نہلائیں دھلائیں کپڑے بدلیں، 11ویں دن چھوڑ دیں، وہ اپنی سب کام کرتا ہے. اور یہ حالت آپ کو اکثر نظر آئے گی ہر اس بندے کی جو آج ہمارے درمیان میں موضوع گزرا ہے، اپنی رائے کو اہمیت دینے والا، اپنی بات کو اہمیت دینے والا. اس کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ بھی اپنی بات کو اتنا بہتر اور اہم سمجھتا ہے، وہ دوسرے کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا. اس کے لیے کسی کی عقل کوئی عقل ہی نہیں ہے، وہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے. یہ بہت بد نصیبی ہے. لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی. اللہ کہتے ہیں ان سب کو بتا دو اے نبی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، صرف اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. وہ جو میری ماں کہہ رہی ہے، وہ جو میری رشتہ دار کہہ رہی ہے، جو میرے باپ نے کہا ہے،
کوئی بھی، میری سہیلی کہہ رہی ہے، میرا رشتہ دار کہہ رہا ہے، کیا وہ درست ہے یا اللہ کی کتاب کا قول درست ہے؟ لوگوں نے جب نبی کو جھٹلایا تو یہی کہہ کر جھٹلایا نا کہ ہماری تو زندگی میں ساری زندگیاں گزر گئی ان طریقوں پر، اے نبی تو اچانک آ کر ہمیں کیا نئی انفارمیشن دے رہا ہے؟ اور آج قرآن کی بات، وہ مکہ کے جاہل تھے، آج پاکستان کے عالموں کے گھر میں کسی کو قرآن کی بات کا درس دے کے تو دیکھیں، منظر بدلا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان کے مسلمان عالم گھرانے ایسے ہی ہیں جیسے مکہ کے عربوں کے جاہل گھرانے تھے۔ ان کے باپ دادا نے ان کو علم نہیں دیا تھا، تو خدا کی قسم ہمارے باپ دادا نے بھی ہمیں علم نہیں دیا، صرف کلمہ پڑھایا ہے، صرف کلمہ پڑھایا ہے۔ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے جائے نماز پہ کھڑے ہو کر 4 2 6 8 رکعتیں ادا نہیں کی تھی، ہم نے وہ کر لی ہیں۔ انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے، ہم نے رکھ لی ہیں۔ علم ان کے پاس بھی نہیں تھا، علم ہمارے پاس بھی نہیں۔ آج کی مسلمان بیٹی کی، قرآن پڑھی ہوئی بیٹی کی اپنے گھر کے اندر جنگ یہ ہے، کس کو سمجھائے، کہاں سے سمجھائے، شوہر کو سمجھائے، اولاد کو سمجھائے، کس کو بتائے، دین کس پہ لاگو کرے؟ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس جنگ میں اگر ہم نہ بھی کسی کو پار لگا سکے، تب بھی ڈاکٹر اسرار احمد کا قول بڑا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی تبلیغ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، کسی کا بھلا ہو نہ ہو تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ قرآن کو ایک ایک بیٹی، ایک ایک عورت لے کر اٹھے، اپنے دل میں درد رکھے اور کوشش کرے، رب چاہے گا۔ یہ ایک میگنیٹ ہے، ایک مقناطیس ہے، اس میگنیٹ کے ساتھ کون جڑے گا؟ آپ کے ہاتھ میں ایک طرف میگنیٹ ہوتا ہے، ایک طرف لوہا ہوتا ہے، ایک طرف لکڑی ہوتی ہے، صرف لوہا ہی میگنیٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے نا، صرف وہی اس کے ساتھ آتا ہے، جو چیز نہیں آنی ہوتی وہ نہیں آتی۔ فرمایا یہ قرآن صرف قلب سلیم کو اثر کرتا ہے، قلب سلیم کو، جس کی اچھی فطرت ہے، وہ دیندار بھی نہیں ہوگا، وہ کافر یہودی عیسائی ہوگا، وہ مرزئی ہوگا، اگر اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا، دین اس کا اندر فطرت سیدھی ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، نفسیات اچھی ہے، وہ قرآن سے متاثر ہو کے بسم اللہ پڑھ کے آ جائے گا۔ یہ مقناطیس کی طاقت ہے، اور اس طاقت کو صرف وہی جو اس کو اٹریکٹ کرے گا جس کی فطرت سیدھی ہے، وگرنہ یہی قرآن تھا، نبی کے ہاتھ میں تھا، جو عظیم اکمل الکامل شخص ہیں، اور ان کے ہاتھ میں بھی اس کی تاثیر، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے، اور کچھ دن رات آپ کی زبان، آپ کی دعائیں، آپ کی رکتیں، التجائیں دیکھتے تھے، ایک اتنا بھی ایمان نہیں تھا، نہیں لاتے تھے۔ لہٰذا نہ ہی تو بیٹیوں کو، قرآن والوں کو اس سے پریشان ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ پریشانی کی بات ہے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، صرف ہدایت وہی اصل ہدایت ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان سے کہہ دو ہمیں تو حکم ہی یہ ملا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اپنے رب العالمین کے فرمانبردار ہو جائیں، اپنا فرض ادا کرتے جائیں، نقیم الصلاۃ واتقوا وهو الذی الیہ تحشرون، اسی کے سجدے کرو، اسی کا تقویٰ کرو، وہی ذات ہے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب آ گیا منظر آیت نمبر 74 سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منظر کو بھی ذرا ہم دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی خوبیاں، ہر بار ہم نے ان کے پہلو کو پڑھا، اور مختلف پیرائے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ جب بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، ایک مسکراہٹ ضرور لبوں پہ آ جاتی ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو پسند کیا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل کہا، دوست کہا۔ دوست کے حق کیا ہوتے ہیں؟ بہت بڑا رتبہ ہے کہ اللہ کا خلیل بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ منظر ہے کہ ان کی خوبیوں میں سے اللہ نے یہاں جس خوبی کا ذکر فرمایا، اللہ کہتے ہیں، ایک مجھے پڑھتے وقت ایک لفظ مجھے بڑا ہی پیارا لگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو یہ ساری خوبیوں سے نوازا، اور ان ساری خوبیوں کے ساتھ یہ بڑا ہی مجھے اچھا لگا، تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، میں نے اپنے ابراہیم کو اس کی زبان پہ دلیل دے دی تھی، دلیل۔
اس کو لوگوں کو قائل کرنے کی، مائل کرنے کی دلیل کی عقل دے دی تھی، وہ لوگوں کو متاثر کرنے کی بات کے گر جان گیا تھا۔ کس نے سکھائے تھے؟ یہ اللہ کی عطا تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں یہ مرتبے عطا کر دیتے ہیں۔ اس چاہنے کے لیے جب اللہ کسی کو چاہتا ہے اور یہ مرتبے عطا کرتا ہے، اس کے پیچھے قربانیاں کتنی ہیں، اس کے پیچھے انسان کی محنتیں اور تڑپ اور طلب کتنی بڑی ہے، جس کے بعد اللہ ایسی عنایتیں کرتا ہے۔ جب میں یہ آج پڑھ رہی تھی تو اللہ سے میں نے حجت مانگی، اللہ رب العزت تو ہمیں، ہماری نسلوں، ہمارے بچوں میں، اللہ رب العزت تمام حاملین قرآن، میرے سارے پڑھنے اور سننے والوں کو اللہ تو حجت عطا کر دے۔ اللہ تو نے ابراہیم کو حجت دی، پروردگار تو نے اپنے انبیاء کو دی، جو تو نے اپنے ولیوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو دلیل دی، اللہ وہ تو دلیل کی روشنی، یہ دلیل علم ہے، یہ دلیل کے پیچھے کیا ہے؟ علم ہے۔ ان کو علم ہوگا تو بات کا جواب آئے گا، لوگوں کی انسپائریشن علم سے آئے گی۔ اللہ تو یہ علم ہم سب کو عطا فرما دے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کا ایک لمبا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اس زمین کے آثار، سورج، چاند، ستارے دن رات نظر آتے ہیں، تم بھی وہی آثار دیکھتے ہو، ابراہیم نے بھی وہی دیکھے تھے، تم بھی اللہ کی کائنات کے مناظر دیکھتے ہو، اللہ نے، ابراہیم نے بھی وہی دیکھے تھے۔ میں نے ابراہیم کو کوئی الگ چیز نہیں دی تھی، اس ابراہیم نے ان کو آنکھیں کھول کر دیکھا، تم نے آنکھیں بند کر کے دیکھا۔ غور کر رہے ہیں؟ ابراہیم نے علم کہاں سے پایا؟ کوئی سائنسدان مل گیا تھا آپ کو اس دور میں کوئی ایسا معبر مل گیا تھا، کوئی ایسا مفسر مل گیا تھا؟ ابراہیم نے اللہ کی کائنات کو آنکھیں کھول کر دیکھا، تم اللہ کی کائنات کو آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہو۔ وہ انہی نشانات سے اللہ کو پا گیا اور تم ان نشانات سے اپنی زندگی کی حکمتیں تک نہیں سمجھ پاتے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ ابراہیم کی خوبی ہے جس کی بنا پر اللہ نے ابراہیم کو علم سے نوازا۔ انہوں نے کوشش کی، اللہ نے راستے کھول دیے۔ من جدہ وجدہ، حدیث کے لفظ ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے نا وہ پا لیتا ہے۔ جو بیٹھ جائے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہاں پہ باندھ لیتے ہیں، بند ہے ہاتھ، یدان مغلول آتا ہے، مغلولۃ، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ ایسے باندھ لیتے ہیں، کہیں کچھ نہیں سکتے۔ علم یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ جنوں کا کام ہے، فرشتوں کا ہے، اس کے لینے کے لیے کوئی نئی مخلوق اترے گی۔ ہاتھ بندھے ہیں، مقصد سمجھ آتا ہے بندھنے کا؟ ہاتھ ارادے نہیں ہے، قوت نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، دوڑ نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے کر کے باندھ لو، دیکھو کہ کھول نہیں سکتا، درد بھی ہو جائے گی، بازو اتنی تکلیف میں ہوں گے کہ لگے گا اگر اٹھائے تو ٹوٹ ہی جائیں گے، وزن آ جائے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ یہاں سے ارادے کی کمزوری کا وزن ان کو توڑ ہی ڈالے گا، یہ نہیں اٹھیں گے، ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم نے آج سے تقریباً 2100 سال پہلے ایسی آبادی کی کھوج کی گئی جس کے زمین سے نشانات کھنگالے گئے، تو ایک ایسی بستی نکلی جو ابراہیم کی بستی تھی۔ اس بستی کے اندر 3 طبقات تھے، ایک اونچے طبقے کے پجاری، حکومت، افسر وغیرہ تھے، ایک طبقہ تھا جو زراعت اور تجارت پیشہ لوگ تھے، بڑے بڑے کاروباری ملازمین پیشہ، اور تیسرا درجہ غلام کا تھا۔ یہ 3 طبقات تھے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ابراہیم کی رہنمائی کرتا کہ ابراہیم یہ درست راستہ ہے۔ تنہے تنہا، باپ کیسا ہے؟ بت پرست، ماں کو کوئی خبر نہیں ہے، کوئی بہن بھائی، کوئی استاد بتانے والا نہیں ہے، اور آسمان سے کوئی وحی بھی نہیں آئی، خود ہی سے اللہ کو پایا، خود ہی سے رب کو ڈھونڈا۔ یہ تھی ابراہیم کی کاوش، جس کو اللہ نے قبول کر کے اس کو حجت دی، اس کو دلیل دی، اس کو علم دیا۔ وہ جاتا ہے نمرود کے سامنے، نمرود ایسی دلیلیں، نمرود نے جانتے ہیں کتنا علم لے رکھا تھا، بڑی بڑی سائنس کو جانتا تھا۔ نمرود کے پاس ایسی بہترین اپنے دور کی ترقی یافتہ لائبریریاں تھیں، علم کے خزانے تھے، اور اس کی عقل دنگ رہ گئی۔
ہاں فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے حیران رہ گیا وہ کافر، حیران رہ گیا کہ ابراہیم نے کیا دلیل دے ڈالی، اس کا جواب نہ دے سکا۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ علم کے دروازے، آج ہمارا موضوع العلیم الخبیر اسی کے ساتھ جڑا ہوا۔ آج ہمارے قرآن الانعام کی سورت میں سارا یہی جو ہے پیرائے ہے سے یہی موضوع ہے۔ علم کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دل کے لیے کھولنا ہے جو طلب کرے گا، جو طلب رکھے گا، جو پانا چاہے گا۔ وہ اس کو ایک لفظ لکھنا نہیں آتا ہوگا، علم پالے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، علم وہ پالے گا۔ علم ایمان ہے، علم روشنی ہے، روشنی ہے۔ ایک منظر مجھے یاد آیا، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو چکا ہوگا، سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، جنتیوں کی جنت، دوزخیوں کی دوزخ، کفار فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ اب اس وقت میدان حشر میں صرف اور صرف مسلمان، مومن اور منافق، یہ تین ہوں گے۔ مسلمان میں نے اس کو کہا اپنی زبان میں جو گنہگار ہوں گے، اور منافق وہ ہیں، چونکہ نمازی تو وہ ہیں نا، اب وہ نمازی اور ساری نیکیاں بھی کرتے ہوں گے لیکن نیتوں کی کھوٹ ہوگی۔ اب مسلمان، منافق اور مومن، یہ تین لوگ صرف اس حشر کے میدان میں رہ جائیں گے، باقی سب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب یہ تین لوگ رہ جائیں گے تو اچانک لائٹ چلی جائے گی، وہ اچانک نہیں جائے گی، اللہ کی پلاننگ کے مطابق ہی جائے گی۔ ساری روشنیاں، سورج، ہر چیز بند ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس وقت ان تینوں کے پاس، ان تینوں کو کیا دیا جائے گا؟ ایک روشنی دی جائے گی، جو قرآن کہتا ہے کہ وہ بابی امامہم، ان کے آگے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ سب کو ایک ایک لائٹ مل جائے گی۔ جو گنہگار ہے نا اس کو بھی ملے گی، کیوں؟ اس نے بھی نمازیں پڑھی تھی، اس نے بھی روزے رکھے تھے، اس نے بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کی۔ منافق کو بھی ملے گی، کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے بھی رب کا نام لیا تھا۔ اور مومن کو بھی ملے گی، تینوں کو روشنیاں ملیں گی۔ پھر روشنی کتنی ہوگی ہم سب کو پتہ ہے، درجات کے مطابق ملے گی۔ کسی کو اتنی روشنی ملے گی، حدیث میں آتا ہے جلے گی بجھے گی۔ جیسے منافق کے دل کی حالت کشمکش میں ہوتی ہے، کبھی وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کا دل جلتا اور بجھتا ہے ایسے اس کی روشنی ہوگی۔ جو مایوسی میں رہتے ہیں ان کی لائٹ ڈم ہوگی، دکھائی دے گا کبھی نہیں دے گا۔ اور جن کی روشنی زیادہ ایمان کی ہے ان کی روشنی اتنی ہوگی کہ ان کو یہاں سے لے کر وہ جنت تک کا پورا راستہ اپنی لائٹ میں دکھ رہا ہوگا، چاہے وہ دوڑ کے جائیں، چاہے پلک جھپکتے جائیں۔ فرمایا اس وقت ان تینوں کو پل صراط پہ چڑھا دیا جائے گا، اور صرف اس وقت پوری تاریکی میں نہ زمین ہوگی، نہ آسمان ہوگا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ فقط ان کی اپنی ذات کی وہ ایک روشنی جو ان کو نصیب ہوگی اسی لمحے ملے گی، بس وہ ہوگی۔ وہ جانتے ہیں روشنی کس چیز کی ہوگی؟ آپ کے اور میرے عقیدے کی روشنی ہوگی۔ وہ جو میرے اور آپ کے دلوں کی دنیا میں حالت ہے، جتنا اس میں ایمان ہے، جتنا اس میں علم ہے، جتنی اس میں روشنی آج ہے، اتنی روشنی مجھے اور آپ کو وہاں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب پل صراط پر چڑھیں گے تو آنکڑے، اور اتنے سخت تیز تلوار پر چلتے ہوئے لوہے سے برے آنکڑے ہوں گے۔ جب وہ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا تو پاؤں کس پہ آ جائے گا؟ آنکڑے پہ آ جائے گا۔ جب اس پہ پاؤں آئے گا تو چیختا چلاتا وہ بندہ نیچے جہنم ہوگی، وہ اس میں گرتا چلا جائے گا، اور لوگوں کے گرتے 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 صرف وہ رہ جائیں گے جن کی روشنی بجھی نہیں۔ جب جل گئی پھر نہیں بجھی، جس دن جل گئی پھر نہیں بجھی۔ جلی نہیں تھی تو پوری زندگی پچھلی اللہ معاف کر دیتا ہے، جب جل گئی پھر نہیں بجھی۔ ان کی روشنی ان کو جنت نظر آ رہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اختتام پر نظر آ رہے ہوں گے، ان کی محبت ٹھاٹھے مارتی ہوئی۔ وہ بندہ یہ قدم رکھے گا، اگلے لمحے ہو، کیونکہ روشنی سیدھی ہے، وہ آنکڑے پر پاؤں نہیں آئے گا، اور وہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے گا اور سیدھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ وہ روشنی ہے جو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں، میرے ابراہیم کو ایسی روشنی ملی
جو اتنی پختہ تھی کوئی ان کے قدم ڈگمگا نہیں سکا. بیٹے کو ذبح کرنے کا وقت آیا، شیطان ہاجرہ کے پاس، شیطان بیٹے کے پاس، شیطان اسماعیل ابراہیم کے، وہ ورگل آیا، قدم نہیں ڈگمگائے. اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے. آج یہ ایمان نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے. شوہر کہہ رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، دنیا کچھ کہہ رہی ہے، اللہ تیرا حکم ہے کرنا ہے. اور تو اور یہ دل مخالف ہی کم نہیں ہے، یہ بڑے روکتا ہے، یہ بڑی مصیبتیں کھڑی کرتا ہے. اس کو قتل کر کے آگے چلے جانا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ سے ایسا ایمان مانگنا ہے جو ہماری پکی روشنیاں ہمارے سپرد کر دے. اور اللہ اپنے بندوں سے ایک ذرہ برابر بھی، ایک رائی برابر بھی بے انصافی نہیں کرے گا. پھر اسی میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ نے اس کی پہچان، لوگوں نے اللہ کی پہچان نہیں کی، ان کو پتہ ہی نہیں اللہ کی حقیقت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ یہ کتاب قرآن کاغذوں کی صورت میں تمہارے پاس آ جائے پھر اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ تمہیں اس بات پر بھروسہ نہیں ہے؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولھا. یہ کتاب ہے جو بابرکت ہے، جو تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی، اللہ کی رسولوں کی، ہر چیز کی تصدیق کرتی ہے. تم اس کتاب پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تم کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اللہ کہتے ہیں اس دن کے انتظار میں ہو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. تم اس دن کے انتظار میں ہو جس دن فرشتے مار مار کے روح سے کہیں گے چلو نکلو اس روح سے، نکلو اس بدن سے. کیا تم غمرات الموت کہتے ہیں موت کی بے ہوشی، کیا تم موت کی بے ہوشی کے انتظار میں ہو؟ جب تمہیں موت کی بے ہوشی چھا جائے گی اور تمہیں کوئی چیز دنیا کی دکھائی نہیں دے گی، تب تم غشیوں میں ڈوب رہے ہوگے، پھر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے. اور کیا جب تمہیں فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، تمہاری روح چپک جائے گی. وہ بدن سے کیوں چپکے گی؟ اس کو جلدی نہیں ہے ادھر جانے کی، کیونکہ تم نہیں جانتے، وہ جانتی ہے میں کہاں جانے والی ہوں. گنہگار کی روح جسم کو نہیں چھوڑتی. فرشتے کیوں مارتے ہیں، کیوں کھینچتے ہیں، کیوں نکالتے ہیں، کیوں حکم دیتے ہیں باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم، چھوڑو اس جسم کو، نکلو، کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتی. اس کو پتا ہے سیدھی آگ میں داخل کی جاؤں گی، وہ نہیں نکلنا چاہتی. اللہ کہتے ہیں اس دن کا انتظار نہ کرو. جب وہ دن آ جائے گا پھر کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. پھر اللہ کی تسبیحات، پھر اللہ کی توحید اور اللہ کے نظام فلکی اور کائنات کے نظام کا ذکر ہے، اور پھلوں کا ذکر ہے، اور پھولوں کا ذکر ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ تو وہ ہے جس نے دانے کو پیدا کیا، رات کو، دن کو، سورج، چاند، ستارے، روشنی، اندھیرے، ہر چیز اللہ نے ذکر کر ڈالی. اللہ نے کھجور، انار، انگور، زیتون، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے، بھر بھر کے تمہارے رزق کے سامان، تمہاری سہولت کے سامان، تمہاری ضرورت کے سامان، تمہاری آسائش اور آرائش کے سامان. کون سی چیز تمہارا دل کرتا ہے اس کو سجائیں اور تمہیں کچھ ملتا نہیں ہے؟ سب کچھ کیسے مل رہا ہے؟ لوگوں نے تمہیں بنا بنا کے دے دیا ہے. تمہارا دل کرتا ہے گھر سجا لیں، ہر چیز ملتی ہے، جاؤ لے آؤ. اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے. چہرہ سجانے کو دل کرتا ہے، ونسانی ورائٹی ہے میک اپ کی، لے آؤ سجا لو. جسم سجانے کو دل کرتا ہے، لباس کا دل کرتا ہے سنگھار کرنے کو، زیورات میں تمہیں دل کرتا ہے، جو چیز تمہیں چاہیے رب نے. کھانے کو دل کرتا ہے، انرجی کا دل چاہتا ہے، ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کو دل کرتا ہے. کیا صرف تم روٹی اور چاول کھاتے ہو؟ کوئی گنتیاں تو کرو، ڈرائی فروٹس کی گنتیاں کرو، مربوں کی گنتیاں کرو، تم پھلوں کا ذکر کرو. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے سجا سجا کے ہر چیز رنگین، خوبصورت، خوش ذائقہ تمہاری ضرورتوں کو میں نے ایسے اور ایسے پورا کیا. اور اتنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد تم سے کہا اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. یہ کہا تھا بس. دیا کتنا کچھ، آیتوں پہ آتے ہیں پڑھتے جائیں. اتنا کچھ دیا، مانگا دیا، چاہا دیا، طلب سے بڑھ کر دیا، ضرورت
ضرورت سے ایکسٹرا دیا اور طلب کیا کیا؟ اتبع، پیروی کرو نبی کی جو طریقے پر ہے رب کے، من ربک، اس کی پیروی کرو، لا الہ الا ہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، شرک سے دور رہو، ایک اللہ کی توحید مان لو، لیکن تم نے اتنا بھی نہ کیا۔ کیسے قیامت کے دن میں اور آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے شکوے سن سکیں گے؟ اللہ ایک چیز کا شکوہ کر لے تو خدا کی قسم مرنے کو جگہ نہ ملے گی، اور کوئی جگہ نہ ہوگی جو ہمیں زمین میں چھپا ڈالے۔ اس دن انسان کہے گا زمین میں ایسا گہرا گڑھا نکل آئے جس میں ڈوب کے مر جاؤں، پر اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہوں، پر اللہ کھڑا کرے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے پاؤں زمین سے جم جائیں گے، وہ ایک قدم ایک لمحہ اپنے پاؤں کو آگے پیچھے نہیں کر سکے گا، بھاگنے کی پوری کائنات میں جگہ نہ پائے گا مگر اپنے رب کو جواب دیے بغیر ہل نہ سکے، پاؤں زمین سے چپک جائیں گے، ہل ہی نہیں سکے گا، جواب دے گا تو وہاں سے ہلے گا۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ اور ویسے بھی وہی بات یاد آتی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے زمین و آسمان کو اپنی طرف بلایا اور ان سے کہا آ جاؤ، طوعاً و کرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ زمین و آسمان نے کہا اللہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ مجھے بتائیں آج یہ رب کی پکار مجھ سے اور آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، آ جاؤ طوعاً و کرہاً، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ تو کیسے ہم میں سے کوئی اپنے رب کو یہ نہ کہے گا کہ اللہ ہم خوشی سے آتے ہیں، طائعین، اللہ ہم خوشی سے آتے ہیں، ہم خوشی سے آتے ہیں تیرے پاس، اور تیرے پاس آنا ہمارا حق ہے، تیرے پاس آنا تجھے زیبا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، اور ہمارا آنا ہم پر حق ہے۔ اللہ اگر ہم تیرے پاس نہ بھی آئے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی زمان اور مکان اس رب کے وجود کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تیرے پاس نہ آئے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی ملجا اور ماور ہی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ، کوئی چیز، کوئی وجود نہیں رکھتی اللہ کے بغیر۔ تو جب ہمارا کوئی اور ہے ہی نہیں تو کیسے ہم اس رب کے بغیر جی سکتے ہیں؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آپ کو برا نہ لگے